الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور صدق الله مولانا العلي العظيم۔ شروع سے توحید کا مضمون اللہ پاک بیان فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی کامل قدرت، اپنی خلاقی کی شان کہ اللہ نے دنیا کو کیسے بنایا، آپ اللہ کی مخلوق میں غور تو کریں، کیسے اللہ نے کھانے کا انتظام فرمایا کہ دیکھیں آپ آسمان سے پانی برستا ہے، پانی سب جگہ کا ایک، برسنے والا پانی ایک، مٹی ایک، لیکن اسی پانی اور مٹی سے کبھی تو غلہ نکلتا ہے، کبھی سبزیاں نکلتی ہیں، اور اسی مٹی سے اللہ نے پودوں کو نکالا جو پیڑ کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس سے پھل ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں پھلوں سے۔ تو پانی ایک، مٹی ایک، لیکن کہیں پھل، کہیں غلہ، کہیں سبزی، اور پھر ہر ایک پھل کا ذائقہ مختلف، ہر ایک سبزی اور ترکاری کی کیفیات مختلف۔ اللہ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، ہم نے اس کے ذریعے یعنی پانی اور مٹی کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو مٹی کے اوصاف کمالات گنانے کے بعد، اے مخاطب، چونکہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا وہ مکہ میں نازل ہو رہا تھا، اللہ پاک اپنی توحید کو سمجھانے کے لیے کوئی ایسے دلائل نہیں دے رہے ہیں کہ جس کو سمجھنے میں کوئی بہت زیادہ باریکی کی بات پیش آئے، بلکہ اللہ کا طرز کلام، بات کرنے کا انداز بہت عام ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ قرآن مکہ والوں کے درمیان نازل ہو رہا تھا، وہ اگر نیچے نگاہ کریں تو زمین نظر آتی، اگر ذرا نگاہ اٹھائیں تو ان کو پہاڑ نظر آتے۔ اللہ نے دوسرے نمبر پر ان سے کہا کہ دیکھو ان پہاڑوں میں غور کرو۔ اللہ چاہتا تو تمام پہاڑوں کو ایک جیسا بنا دیتا، لیکن بعض پہاڑ کہ ان کے پتھر سفید، بعض پہاڑ کہ ان کے پتھر لال، بعض پہاڑ کہ ان کے پتھر کی رنگت کالی، اور بعض پہاڑ کہ انتہائی سوکھے، بعض ایسے پہاڑ کے سرسبز و شاداب
بعض ایسے پہاڑ کہ ان کے درمیان سے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام کیا میری قدرت نہیں ہے؟ اور پھر چونکہ عربوں کی رہائش اونٹوں کے درمیان ہوتی تھی، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، رزق روزی اور جمادات یعنی پہاڑوں میں غور کرنے کے بعد تم خود اپنے اندر غور کرو، حیوانوں کے اندر غور کرو، جانوروں کے اندر غور کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اس میں اتنے سارے لوگوں کو پیدا کیا، ہر ایک کی شکل دوسرے سے مختلف، ہر ایک کا رنگ و روپ الگ، ہر ایک کا مزاج الگ، ہر ایک کا سوچنے کا طریقہ الگ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ہم اور آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں تو دو چیز ایک جیسی ہو جاتی ہیں، لیکن جب سے آدمی یوں سے یہ دنیا آباد ہوئی اور جب تک آباد رہے گی، اللہ کی شان دیکھیے کہ دو آدمی بالکل ایک جیسے، ایک مزاج، ایک سوچ نہیں ہو سکتی، ایک رنگت، ایک طرح کا قد، ایک طرح کے اعضاء اور ایک طرح کے اعضاء کے اندر پائی جانے والی لکیریں ایک جیسی کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیا خدا کا کمال نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوقات میں غور کرو، اور پھر انسانوں سے ہٹ کر تم جانوروں کو دیکھو۔ اللہ نے اونٹ کو اتنا بڑا بنایا، چیونٹی کو اتنا چھوٹا بنایا، مختلف قسم کے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیا میری تمام کے تمام قدرت کے نمونے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ یا اللہ کی کمالات اور اوصاف کے علاوہ کون ہے جو اس طرح کائنات کو سجا سکتا ہے؟ یہ تمام باتیں گنانے کے بعد اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے اوصاف اور کمالات سے جو جتنا زیادہ واقف ہوگا، جانکار ہوگا، وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا، اور جو جتنا زیادہ ناواقف ہوگا، نہیں جانتا ہوگا، وہ اتنا زیادہ نڈر ہوگا، نہیں ڈرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین اللہ کی مخلوقات میں غور نہیں کرتے، واقف نہیں ہیں، لہذا اللہ سے نہیں ڈر رہے، اور جو اللہ سے، جن کو اللہ نے اپنی قدرت کی جانکاری کی سمجھ دی ہے، وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا۔ یہاں اللہ نے علماء کا لفظ استعمال کیا، یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ جس نے بہت زیادہ پڑھ لیا ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس نے خدا کے اوصاف اور کمالات کو جان لیا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ڈرتے، تو مراد کیا ہے؟ مراد علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کے اوصاف اور کمالات، اوامر اور نواہی، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جانتا ہوگا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہوگا ان کو جانتا ہوگا، تو جو اللہ کے اوصاف اور کمالات، قدرت، اللہ کی شان کو جتنا جانتا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے اتنا ڈرے گا، اور جو نہیں جانے گا خدا کے کمالات کو، قدرت کو، تو وہ نہیں ڈرے گا۔ لہذا سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ خدا کی قدرت کو جانو، خدا کے اوصاف کو جانو، خدا کے کمالات کو جانو، خدا کے علم کو جانو۔ اگر تم جان لو گے تو تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، اور دین پر اور شریعت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پہلے اپنے اوصاف اور کمالات کو گنایا اور کہا کہ سمجھو ان چیزوں کو، اور اس کے بعد توحید کو مانو، اور جو خدا کے اوصاف اور کمالات کو جانے گا وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گا۔ اس مضمون کو اللہ پاک نے
ان دو آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اے مخاطب، اے سننے والے، اے دیکھنے والے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے رنگ برنگ کے پھول اگائے۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور ہم نے یعنی اللہ نے پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے بنائے ہیں جو رنگ برنگ کے ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، اور کچھ کالے اور سیاہ ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ کائنات کی ان عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت کاملہ پر کی توحید پر انہی لوگوں کے دل میں استدلال ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں اور جانوروں اور چوپاؤں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، یعنی ہر ایک انسان ایک دوسرے سے الگ، جانور ایک دوسرے سے الگ، یہ مختلف رنگ کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، یعنی بادشاہت کا بھی مالک ہے، اور یاد رکھو اللہ بادشاہ ایسا ہے جو بہت بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔